بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 28 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب بیع المرابحۃ والتولیہ سے متعلق بے مرابحہ اور بے تولیہ کے چند احکام پڑھیں. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ بے مرابحہ اور بے تولیہ کرنے والے عاقدین میں سے اگر بائیں نے خیانت کر لی بے مرابحہ اور بے تولیہ میں، تو اس خیانت کے بعد اس کی تلافی کیسے ممکن ہوگی، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ کے مذاہب کی تفصیل پڑھیں گے. عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: فَإِنْ خَانَ فِي الْمُرَابَحَةِ أَخَذَ بِكُلِّ ثَمَنِهِ أَوْ رَدَّهُ وَحَطَّ فِي التَّوْلِيَةِ وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَبَاعَهُ بِرِبْحٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنْ باعَهُ بِرِبْحٍ طَرَحَ عَنْهُ كُلَّ رِبْحٍ قَبْلَهُ. صورت مسئلہ یہ ہے فَإِنْ خَانَ، اگر بائیں نے خیانت کر لی فی المرابحۃ عقد مرابحہ میں، اخذ بکل ثمنہ، تو مشتری چاہے کل ثمن دے کر وہی چیز لے لے، اور ردہ، یا مبیع بائیں کو واپس لوٹا دے. صورت مسئلہ یہ عزیز طلبہ کہ اگر بائیں نے مثلا 5 لاکھ میں گاڑی خریدی اور پھر مشتری سے کہا کہ یہ بطور تولیہ کہ میں آپ پر 6 لاکھ میں بیچتا ہوں، 6 لاکھ میں مجھے پڑی ہے، 6 لاکھ میں آپ پر بیچتا ہوں، اور حقیقت میں اس نے خریدی 5 لاکھ کی ہو، تو اس صورت میں پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ اسی طرح اگر بھائی نے کہا یہ گاڑی میں نے 5 لاکھ کی خریدی تھی، اور اسی طرح اگر بھائی نے 5 لاکھ کی گاڑی کے بارے میں مشتری سے کہا کہ یہ میں نے 5.5 لاکھ میں خریدی ہے اور 6 لاکھ میں آپ پر مرابحتاً بیچتا ہوں، تو اس صورت میں گویا کہ عقد مرابحہ میں اس نے 50,000 میں خیانت کی. تو اس صورت میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے مشتری کو اگر بعد میں پتہ چلے کہ یہ 5.5 لاکھ کی گاڑی نہیں تھی بلکہ 5 لاکھ کی تھی، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اسی 6 لاکھ میں گاڑی اپنے پاس رکھ دے، اور اگر چاہے تو واپس لوٹا دیں. یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی مقدار میں اس نے خیانت کی، غلط بیانی سے کام لیا، اس مقدار کے بقدر جو ہے اس کے ثمن سے کم کیا جائے گا بے مرابحہ اور بے تولیہ دونوں میں. مثلا 5 لاکھ کی گاڑی کے بارے میں اس نے 6 لاکھ کہا، تو اگر عقد تولیہ ہو تو 1 لاکھ کم کیا جائے گا، اگر عقد مرابحہ ہے تو 5.5 لاکھ اس نے بتایا تھا اور 50,000 مرابحہ کا بتایا تھا، ربا کا بتایا تھا، تو امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 50,000 عقد مرابحہ میں کم کیا جائے گا. اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مرابحہ اور تولیہ یہ اوصاف ہے، اور یہ بول کر بائع مشتری کو اس گاڑی کے خریدنے پر اس مبیع کے خریداری کی ترغیب دیتا ہے. لہذا اگر بعد میں پتہ چلے کہ اس نے اس ترغیب میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو اب اس مرابحہ اور تولیہ کی وجہ سے وہ ثمن میں سے کچھ واپس نہیں کر سکتا. دونوں عقود میں چاہے بے مرابحہ ہو چاہے بے تولیہ ہو، چاہے تو کیا کر لے بھئی اسی ثمن میں اپنے پاس رکھ دیں، اور چاہے تو واپس کر دیں. باقی یہ ہے کہ وہ کم نہیں کر سکتا، کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے تولیہ میں چونکہ گاڑی 5 لاکھ کی تھی اور اس نے 6 لاکھ میں بیچی ہیں، تولیہ تو یہ ہے کہ وہ ثمن اول کے ساتھ بے ہوں، تو چونکہ اس صورت میں اس نے غلط بیانی کی ہے اور عقد تولیہ کے اصل ہی ختم ہو رہی ہے، عقد تولیہ باقی نہیں رہتی اس صورت میں اگر ہم ثمن کو 6 لاکھ قرار دیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عقد تولیہ کی صورت میں
جو غلط بیانی ہوئی ہے تو اس کے بقدر اصل ثمن سے کم کیا جائے گا، امام صاحب فرماتے ہیں۔ لیکن مرابحہ کی صورت میں چونکہ اس نے زیادتی ربح کے بارے میں صراحت کی ہے اور 50,000 کی صراحت کی ہے، 50,000 اصل قیمت کی طرف اس نے منسوب کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عقد مرابحہ ہی ہے، تو اس لیے اس صورت میں مشتری کے پاس کمی کا اختیار تو نہیں، چاہے تو اپنے پاس رکھ دے اور چاہے تو واپس کر دے۔ تو فرماتے ہیں راجح قول چونکہ امام صاحب کا اس لیے صاحب کنسیسی کو ذکر فرماتے فَإِنْ خَانَ، اگر بائع نے خیانت کی فی المرابحۃ عقد مرابحہ میں، مثلاً 5 لاکھ کی گاڑی کے بارے میں کہا کہ یہ میں 5.5 میں آپ پر 5.5 میں میں نے خریدی ہے اور آپ پر 6 میں بیچتا ہوں، تو اخذ بکل ثمنہ، مشتری کو اس کا پتہ چل جائے تو اخذ، مشتری اس کو بکل ثمنہ، کل ثمن کے ساتھ، یعنی جو اس کے اور بائع کے درمیان طے ہوا ہے 6 لاکھ اسی میں لے لے، اور ردہ، یا مبی وہ گاڑی جو ہے وہ بائع کو واپس کر دے اور عقد کو چھوڑ دے۔ وحط فی التولیۃ، ہاں اگر یہ عقد تولیہ ہو، مثلا اس نے کہا کہ میں نے 5 لاکھ کی گاڑی، مثلا وہ کہتا ہے کہ یہ گاڑی میں نے خریدی ہی 6 لاکھ کی ہے اور 6 لاکھ پر آپ کو بیچتا ہوں تولیتاً، فرماتے بعد میں پتہ چلا کہ گاڑی اس نے 5 لاکھ میں خریدی ہو، تو حت فی تولیت، عقد تولیہ میں اس کے بقدر، یعنی 1 لاکھ جو اس نے غلط بیانی کی ہے اس کے بقدر ثمن سے کم کرے۔ ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه، اب یہ دوسرا مسئلہ بیان فرما رہے اس عبارت میں۔ صورت مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ اگر کوئی شخص کوئی کپڑا خریدے، مثلا 10 درہم کا کپڑا خریدا، فباعه بربح، پھر اس کو 1 درہم ربح کے ساتھ 11 روپے میں بیچ دیا، یا 5 درہم کی مثال لے لو، 5 درہم ربح کے ساتھ 15 روپے میں بیچ دیا، ثم اشتراہ، پھر دوبارہ بائع نے اسی مشتری سے وہی کپڑا خریدا 10 درہم کا، فَإِنْ بَاعَهُ بِرِبْحٍ، پس اگر یہ ربح کی صورت میں بیچنا چاہے، طرح عنہ کل ربح قبلہ، تو فرماتے ہیں کہ کم کرے اس کپڑے سے ہر ربح کی مقدار جو اس سے پہلے ہیں۔ صورت مسئلہ کی وضاحت یہ ہے عزیز طلبہ کہ 10 روپے کا کپڑا اس نے خریدا، 10 درہم کا کپڑا اس نے خریدا، اور پھر 10 درہم کے کپڑے کو خریدنے کے بعد وہ 15 درہم میں بیچ دیتا ہے، 5 درہم اس نے گویا کہ منافع کما لیا۔ اب 5 درہم منافع کمانے کے بعد دوبارہ یہ کپڑا اگر بیچنا چاہے تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 درہم جو اس نے نفع کمایا ہے یہ اصل قیمت سے کم کریں، اور پھر اس جو مابقی قیمت ہو اس پر وہ ربح حاصل کرے۔ مثلا گزشتہ قیمت اس کی 10 درہم تھی اور 5 اس نے منافع کمایا، تو اب گویا 5 اس سے کم کرو تو 5 درہم رہ جاتی ہے، تو اس لیے 5 درہم کا بتا کر یہ آگے اس کو مرابحتاً بیچ سکتا ہے۔ جی تو فرماتے ہو من اشترى ثوبا، اگر کسی نے کوئی کپڑا خریدا، فباعه بربح، پھر اسی کپڑے کو آگے کسی اور پر بیچ دیا ربا کے ساتھ، ثم اشتراه، پھر اسی مشتری سے دوبارہ خریدا اس نے، فإن باع، اسی گزشتہ قیمت پر، فإن باعه بربح، پس اگر یہ اس کو ربحتاً بیچیں، طرح عنہ، تو کم کرے اس کپڑے کی قیمت سے کل ربح قبلہ، ہر اس ربح کی مقدار جو اس سے پہلے والے عقد میں اس نے کمایا ہے، یعنی پہلے والے عقد میں جو گویا کہ اس نے 5 درہم کمائے تو وہ اس سے کم کر لے اصل قیمت سے۔ وَإِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ لَمْ يُرَابِحْ، ہاں اگر ربح اس نے ایسے اتنا کمایا ہو کہ وہ ربح پورے ثمن کو گھیرے، مثلا 10 روپے کا کپڑا اس نے بیچا آگے 20 درہم میں، اور گویا کہ 10 درہم اس نے ربح کمایا، اب اگر یہ اسی کپڑے کو بیچنا چاہے تو مرابحتاً نہیں بیچ سکتا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وَإِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ، اگر اس ربح نے پورے ثمن کا احاطہ کیا، لم يرابح، تو پھر اس کو مرابحتاً یہ نہیں بیچ سکتا۔ تو عزیز طلبہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بائع مرابحہ اور بے تولیہ
سے متعلق دو مسئلے پڑھیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر بائع عقد مرابحہ کرتے ہوئے خیانت سے کام لے، یعنی مبیع کی اصل قیمت زیادہ بتا دیں اور پھر اس پر بھی نفع حاصل کریں، تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں عقد مرابحہ میں مشتری کو اگر پتہ چل جائے تو چاہے تو اسی پورے ثمن کے ساتھ لے لے اور چاہے تو واپس کر لیں، اور عقد تولیہ میں وہ جتنی خیانت کی ہے تو اس خیانت کے بقدر اس سے کم کرے۔ اور اس کے بعد ہم نے دوسرا مسئلہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص مبیع میں نفع حاصل کر لے اور حصول نفع، کوئی شخص جو ہے کوئی گاڑی وغیرہ خریدنے کے بعد پھر اس کو آگے منافع پر بیچ دیں، پھر اسی پرانی قیمت پر لے لے، تو جتنا منافع اس نے کمایا ہو تو اس کی قیمت سے کم کر کے آگے مرابحتاً یہ بیچے گا۔ اس لیے تو بے مرابحہ اور بے تولیہ میں جس طرح جو ہے اصلاً دھوکہ حرام ہے، اسی طرح شبہ دھوکہ بھی حرام ہے، تو اس لیے اس شبہ دھوکے سے یہ اپنے آپ کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔